اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چوری نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے It shows you a practical way how to achieve that state of goodness. ایک practical way بتایا گیا ہے جس کے اندر لوگ چوری نہیں کریں گے. اسلام میں یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اسلام میں ایک سسٹم آف زکاة ہے. ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے 2.5% کے سے زیادہ، نصاب لیول سے زیادہ، تو اسے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اور اگر ہر ایک انسان زکوٰۃ دے گا تو یہ دنیا میں پاورٹی نہیں رہیں گی، غربت نہیں رہیں گی. اور اس کے بعد اگر کوئی بھی چوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. As for the thief, whether it be man or woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. جو شخص چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. بہت سے لوگ کہیں گے ہاتھ کاٹنا اس 21st سینچری میں، 21ویں سینچری میں، اس زمانے میں، اسلام ایک باربیرک ریلیجن ہے، اسلام ایک پرانا دین ہے. اور یو ایس اے کو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانس کنٹری ہے. یو ایس اے میں سب سے زیادہ کرائم اور تھیفٹ کیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یو ایس اے میں ہر ایک انسان جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، نصاب لیول سے زیادہ، 2.5% سے زیادہ، اور اگر وہ چیریٹی دیں گا، زکوٰۃ دیں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جو رابری، جو چوری کا جو ریٹ ہے امریکہ میں، کیا وہ بڑھ جائیں گا یا سیم رہیں گا یا گھٹیں گا؟ بڑھے گا، سیم رہیں گا یا کم ہو جائیں گا؟ بٹ نیچرل، ظاہر سی بات ہے کم ہو جائیں گا، کیونکہ جب بھی آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹس ملیں گا. میں آپ کو ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ہندوازم، کرسچینٹی، اسلام، تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ مولسٹ اے وومن، یو شوڈ ناٹ ریپ اے وومن. کیا کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے؟ تینوں مذہب کہتے ہیں یہ. تو کیا فرق ہے اسلام میں اور ہندوازم میں اور کرسچینٹی میں؟ اسلام besides saying that you should not rape a woman, you should not molest a woman, it shows you a practical way in which people will not molest a woman, in which people will not rape a woman. اسلام ایک پریکٹیکل وے آپ کو دکھاتا ہے معاشرے میں. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو معاشرے میں بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا. اسلام میں ایک سسٹم آف حجاب ہے، اسلام میں حجاب کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں. سورۃ النور سورہ نمبر 24، سورہ چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کیا مرد سے کیا آپ اپنی نظر نیچے کریے اور اپنی موڈسٹی رکھیے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النور، تو جب بھی کوئی انسان ایک عورت کی طرف دیکھتا ہے، ایک مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے، امیڈیٹلی فوراً وہ اپنی نظر نیچے رکھنا چاہیے. نظر نیچے رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.
Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof. And tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons. And there's a big list of mahrams, of close relatives who you cannot marry. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں عورت سے. Say to the believing woman that she should lower her gaze. کیا وہ اپنی نظر نیچے رکھے اور اپنی ماڈسٹی رکھے اور اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کرے. اپنی جو خوبصورتی ہے وہ اس کو نامحرم کے سامنے ڈسپلے نہ کرے, نامحرم کو نہ دکھائے. Except what is ordinary thereof. اور اسلام میں 6 کرائٹیریا ہے حجاب کے متعلق, حجاب کے بارے میں, جو صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے. پہلا ہے the extent, جو عام جو ذکر ہے مرد اور عورت کے لیے. مرد کے لیے from the navel to the knee. اور عورت کے لیے کامل جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, الا کیا جو اب عورت کا جو فیس ہے, جو چہرہ ہے, وہ کھلا رہ سکتا ہے اور ہاتھ صرف. اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکنا چاہیے عورت کو, تو اس کے اندر اختلاف ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور ریمیننگ 5 کرائٹیریا, 5 پوائنٹ جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. جیسے کہ میں نے کہا, ایکسٹینٹ فار دا مین, ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے, اور عورت کے لیے کمپلیٹ باڈی شوڈ بی کورڈ, کامل جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اور 5 کرائٹیریا اس کے علاوہ سب مرد اور عورت کے لیے سیم ہے. دوسرا جو ہے the clothes they wear, it should be loose, it should not be tight fitting. جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ڈھیلے رہنا چاہیے, ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے. The third, it should not be translucent or transparent. ایسے کپڑے نہیں رہنا چاہیے کیا آپ اندر کا جسم دیکھ سکتے ہیں اس سے, جسے translucent اور transparent کہتے ہیں. The fourth, it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. چوتھی بات جو ہے, چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کیا اتنا جھکپک نہیں ہونا چاہیے کیا دوسرے جو اپوزٹ جینڈر جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو. تو عورت ایسے جھکپک کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے مرد اس سے اٹریکٹ ہو. The fourth is that it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender. The fifth, پانچواں جو ہے, it should not be that of the opposite gender. دوسرے جنس کا نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6th اور 6واں آخری پوائنٹ جو ہے, یہ کپڑے غیر مسلمان کی علامت نہیں ہونا چاہیے. It should not resemble that of the unbelievers. مثال کے طور پہ صلیب نہیں, مسلمان صلیب نہیں پہننا چاہیے. تو یہ 6 کرائٹیریا ہے جو صحیح حدیث میں ذکر ہے حجاب کے بارے میں.